اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اسی مٹی سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی کے اندر دوبارہ ہم لوٹائیں گے تم کو اور اسی مٹی سے ہی نکالیں گے ہم تم کو دوسری مرتبہ. اور البتہ تحقیق دکھایا ہم نے اس فرعون کو اپنی نشانیاں ساریاں، بس جھٹلایا اس نے اور انکار ہی کرتا رہا. کہنے لگا کہ آیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ نکال دے تو ہم کو اپنے زمین سے، اپنے ملک سے. آپ نے جادو کے ذریعے آئے موسیٰ، بس چاہیے کہ لے آ تو ہمارے پاس، بس چاہیے کہ ہم لے آئیں گے تیرے پاس جادو کے بدلے میں اس جیسا جادو مقابلہ کرتے ہیں. بس بنا تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدہ ایسا کہ نہ مخالفت کرے تو اس کی ہم اور نہ تو برابر جگہ ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ تمہارا زینت یعنی عید والا دن ہے اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ چاشت کے وقت، صبح کے وقت. بس پھرا فرعون، بس جمع کیا اس نے اپنی تدبیریں. پھر آیا فرمایا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے کہ نہ گڑھو تم اللہ کے اوپر جھوٹ، بس ہلاک کر دے گا اللہ پاک تم کو عذاب کے ذریعے. اور تحقیق عذاب نامراد ہوا وہ شخص جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فرعون کو جب جا کر موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، سمجھایا، تو فرعون کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر ان کی رحمت فرمائی ہے، ان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے. پھر کہنے لگا فرعون بتلاؤ کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال تھا، کیسی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس کے اندر تمہارے لیے کشادہ راستے بنائے. پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اسی پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے اناج پیدا کرتا ہے. پھر حکم دیتا ہے کہ تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. فرمایا ان چیزوں کے اندر عقل مند آدمی کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو دیکھ لے تو اس کو رب کی ذات سمجھ آ جاتی ہے. یہاں پر فرمایا کہ
اسی مٹی سے ہی اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس مٹی سے اللہ تمہاری خوراک بناتے ہیں اسی مٹی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر اللہ پاک تمہیں موت دے کر دوبارہ اسی مٹی میں لے جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی سے اللہ پاک تمہیں زندہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری تبلیغ کی، فرعون کو سمجھایا، لیکن اس کو بات سمجھ نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی نشانیاں بھی دکھلائی، معجزے دکھلائے۔ بڑے مشہور معجزے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ 9 معجزے ہیں۔ یہاں پر تو پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا وہاں پر 2 معجزوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ عصا والا، اپنی لاٹھی ڈالتے تو بڑا اژدہا بن جاتا، دوسرا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر گریبان میں باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، چمکتا تھا۔ یہ معجزے بھی دکھلائے، اور بھی اللہ پاک نے جو معجزے دیے تھے ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے طوفان بھیجا، مکڑی بھیجی، مینڈک بھیجے، خون بھیجا، جوئیں بھیج دی، یعنی کئی قسم کے عذاب اللہ نے ان کے اوپر بھیجے، معجزات تھے اللہ کے نبی کے، لیکن قوم نے پھر بھی نہ مانا، فرعون نے پھر بھی انکار کر دیا۔ فرعون کہنے لگا الٹا کہ اے موسیٰ، اس لیے آیا ہے ہمارے پاس کہ تو جادو کر کے ہمیں جو ہے نا مرعوب کر دے، ڈرا دے جادو کر کے، اور ہمیں تو اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو اپنا معجزہ دکھلایا، اس بے وقوف نے معجزہ نہ سمجھا بلکہ جادو سمجھ بیٹھا۔ اس نے کہا شاید یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو ہے، حالانکہ اس بے وقوف کو پتہ نہیں تھا کہ جادو اور چیز ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ جہاں پر ساری کائنات اور انسانوں کی طاقتیں ختم ہو جائیں، وہاں سے جو چیز شروع ہوتی ہے اس کو اللہ کے نبی کا معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، جو انسان کی عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا پھر ہم تیرا مقابلہ کرتے ہیں، جادوگر ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی آنا، ایک جگہ وعدہ مقرر کرتے ہیں، فلانی تاریخ فلانی جگہ پر، جگہ بھی مقرر کر لیتے ہیں، تاریخ بھی، تم بھی آنا، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن نبی کے معجزے کے سامنے جادو کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ آخر کار وعدہ مقرر ہو گیا، ڈیٹ مقرر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جو عید والا دن ہے نا، اس دن ہم جو ہے نا مقابلہ کریں گے۔ چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے، لوگ سارے فارغ ہوتے ہیں تاکہ ساری مخلوق آ کر دیکھے۔ اور فرعون کہنے لگا جگہ بھی ایسی بناؤ جہاں پر کوئی اونچی نیچی جگہ نہ ہو، سب کو نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وعدہ مقرر ہو گیا۔ فرعون نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں، ماہر جادوگر، ان کو بلاؤ میرے پاس۔ بڑے بڑے ماہر جادوگر آ گئے اور سارے ملک میں اعلان کر دیا کہ سارے لوگ آ جائیں، آج نعوذ باللہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو پھر۔ ہاں جی، اتنا بڑے بڑے جادوگر ہیں ہمارے پاس، موسیٰ علیہ السلام کو تہس نہس کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ بہرحال وہ جادوگر آئے سارے، جب آئے نا انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عصا ہاتھ میں ہے، چہرے کے اوپر سنت رسول ہے، ہاں جی، اور نبی ہوتے ہی خوبصورت ہیں۔ نبی کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کی شکل ہی خود نبی کی پہچان ہوتی ہے، نبی کا چہرہ ہی خود نبی کی پہچان ہوتی ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ جادوگروں نے جب دیکھا نا وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں، آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی سچا انسان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو طاقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے لوگ تھے، تھوڑے جادوگر، انہوں نے کہا کہ میاں اس کا مقابلہ نہ کرو، تم نہیں جیت سکتے۔ جو زیادہ تھے وہ کہتے تھے تم کیا جانتے ہو، ہم مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے پھر۔ تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے کہا مقابلہ نہیں کرتے، اور عقل والے ہوتے ہی ہمیشہ تھوڑے ہیں،
عقل والے لوگ، سمجھدار لوگ ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، 100 میں سے 2-3 ہوتے ہیں سمجھدار آدمی جو معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، باقی تو ہوتے ہیں سارے معاملات کو بڑھانے والے، الجھانے والے۔ تو انہوں نے بات نہ مانی، وہ تھوڑے جو تھے تھوڑوں کی بات نہ مانی، انہوں نے کہا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں بات شروع کر دی، جن وزیروں مشیروں نے ان کو بلایا تھا ان کو کہنے لگے کہ دیکھو ہم بڑے دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، کوئی 200 میل، کوئی 300 میل، کوئی 100 میل دور سے ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہمارا خرچہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ملازم ہیں، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہیں، کسی کے ساتھ 4 ہیں، اور ان کی تنخواہ اور سارا کچھ ہمارا خرچہ وہ بھی ہمیں ملے گا یا صرف خالی ہمیں ایسے تنخواہ دو گے، بھگا دو گے؟ اگر ہم مقابلہ جیت جائیں تو پھر کتنا انعام دو گے؟ پہلے ہمارے ساتھ مکاؤ، مقرر کرو ہمارے ساتھ، بعد میں ہم مقابلہ کریں گے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی اور جادوگر کے اندر۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لیتا ہوں، میں مفت میں سارا کچھ سناتا ہوں، مفت میں سارا کچھ دکھاتا ہوں۔ اور جادوگر یہی ہے جو آ کر پہلے مکاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں اتنا پہلے تنخواہ دو، اتنا انعام لیں گے پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بہرحال مقابلہ ہوا، انہوں نے لاٹھیاں رسیاں جمع کی ہوئی تھی، میدان میں ڈال دی، بہت ساری رسیاں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو جادوگر تھے نا وہ 72,000 جادوگر تھے، 72,000، 1-2 نہیں تھے، 72,000 جادوگر تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں دیکھنے والے تماشائی لوگ کتنا ہوں گے۔ سارا ملک میں اعلان ہوا تھا، باقاعدہ کرسیاں لگی ہوئی تھی، سارے لوگ بیٹھ گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ڈالو تم اپنا کرتب دکھلاؤ۔ سب نے اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈال دی، وہ تو سانپ بن گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا ڈالا نا بعد میں، وہ جادوگر تھے کوئی باادب، پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں، پہلے اجازت لی ان سے، آپ ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ ڈالیں پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی سوٹی ڈالی، وہ سوٹی کیا تھی؟ وہ تو اللہ کی قدرت تھی، اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ بہت بڑا اجتہا بن گیا، اس نے سارے ان کے سانپوں کو کھا لیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ اب بھاگا وہ فرعون کی کرسی کی طرف، وہ فرعون تخت لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ان کی طرف جو گیا نا فرعون بھاگا، پھر ڈر کر کرسیوں کے نیچے چھپ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس کا پیشاب بھی نکل گیا کپڑوں میں، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ آج اس کے سارے حالات خراب ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے، اسی واقعے کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے، ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارة اخری، اور اسی مٹی سے ہی تمہیں ہم دوبارہ نکالیں گے دوسری دفعہ۔ پہلی پیدائش بھی انسان کی مٹی سے ہے، پھر دوبارہ بھی قیامت کے دن اللہ پاک مٹی سے ہی پیدا کریں گے۔ اسی لیے یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش جس علاقے کی مٹی سے ہوتی ہے تو اس کی موت بھی وہیں پر آتی ہے، پھر اس کی میت وہاں پر پھر دفن ہوتی ہے جس علاقے سے اس کی مٹی لی جاتی ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو مٹی پہلے جب ڈالو تو یہ آیت پڑھو، پہلی ایک مٹھی مٹی کی ڈالو، پڑھو منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹھی ڈالو پڑھو وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالو پڑھو ومنہا نخرجکم تارة اخری، یہ پڑھو۔ اس کے بعد جو ہے نا مٹی جیسے ہی ڈالتے رہو۔ یہ مستحب طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، فرض نہیں ہے کہ ہاں بھی یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر دفنانا جائز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسنون مستحب طریقہ ہے، پڑھنا چاہیے، بہت اچھا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے بھی یہی سکھلایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے دکھایا اس فرعون کو اپنی نشانیاں ساریاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم نے سارے معجزے اس کو دکھلائے،
فَكَذَّبَ وَأَبَى، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، الٹا کہنے لگا کہ آیا ہے تو اے موسیٰ ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہمیں اپنے ملک سے جادو کے ذریعے۔ اے موسیٰ جادو کرتا ہے تو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، کہنے لگا پس چاہیے کہ ہم لائیں گے تیرے پاس جادو کے ذریعے جادوگر اس جیسا تو جادو لایا ہے نا اے موسیٰ، ہم بھی ایسا جادو لائیں گے تیرے پاس، مقابلہ کرتے ہیں۔ بنا دے تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدہ، ایسا وعدہ کہ ہم بھی مخالفت نہیں کریں گے اور تو بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ مکاناً سوا، جگہ بھی ایسی برابر ہو تاکہ ہم سب کو نظر آئیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ تمہارا جو ہے وہ عید والا دن ہے، وہ تمہارا جو عید والا دن یا میلے والا دن۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جمع کیے جائیں لوگ صبح کے وقت، چاشت کے وقت، لوگوں کو بھی جمع کرو، اعلان کرو۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر پھرا فرعون اور جمع کیا اس نے، پس جمع کیا اس نے اپنی تدبیریں، پھر آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہ ہلاکت ہو تمہاری، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو۔ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو جادو کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کے اوپر بہتان اور جھوٹ نہ باندھو۔ جادو کو تو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جادو کرنے والا بھی کافر ہے۔ فرمایا جو جادو کروائے اور اس کے اوپر یقین کر لے وہ بھی کافر ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، جادو کرو جھوٹ بول کے اللہ، اگر تم ایسے جھوٹ بولو گے تو پھر سنو فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، پس ہلاک کر دے گا تم کو اللہ پاک عذاب کے ذریعے، اور ہو جائے گا نامراد وہ شخص جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ پھر انشاءاللہ العزیز آگے کل پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو جب سمجھایا نا، مقابلہ بھی تو ہو گیا، پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے وہی جادوگر، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔